حکم کرو تو ممبر بوئے دے اگے رکھ لینے پر ویکھنا نہیں تو مہربانی اور ایس پاس کرو مہربانی سنیا ہے میں وقت پہ پڑھدا گرمی ڈھیر ہے وقت سنو تو ایک باری میں دسو بھی تم سمجھ لگی ہے کہ نہیں لگی گزارش کی ہے کہ لڑکھڑاتا گرتا اور گر کر سنبھلتا ہوا بیچارہ انسان جس جگہ کو جائے امن پا کر اپنی زندگی کو محفوظ سمجھے اس حسین جگہ کو ہی مجلس حسین کہتے جناب علامہ جناب علامہ جناب علامہ 3 چہرے برسر ممبر ایسے موجود ہیں جن کی بات کا تعلق خطابت سے میرے بزرگ تشریف فرمائے ویسے بھی ممبر جو ہے وہ یہ آسمان ازائی ستاروں سے پر ہے محرم سر پہ نہ ہوتا یہ 18 جیٹھ کا دن نہ ہوتا شیعہ سنی برادران کی آمد نہ ہوتی میں کبھی یہ جملہ نہ کرتا بہت بھی ہوگا تو آپ لوگ چپ کر جائیں گے کوئی اس پر رنج نہیں ہے لیکن ڈیرے دار لوگوں پر یوں پنچایت لو گھر بند کی سوچیا ہے صحیح بھی گل ہائی کہ امام حسین علیہ السلام کی مجلس کائنات آدم و عالم کا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر جو آتا ہے وہ کچھ نہ کچھ لے کے جاتا ہے یہاں سے نقصان کسی کا ہوتا نہیں ہے لیکن ایک طبقہ ایسا ہے جسے حسین کی مجلس اچھی نہیں لگتی اور وہ طبقہ وہی ہے جس کا مشن حسین کی مجلس نے روک دیا فلسفہ بیعت فاسق پہ بات کرنی ہے جناب 2 منٹ اور یہ لیا امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت کا انکار کیا تو کیا کیوں تھا بھئی یہ جو ایک جملہ ہے لا یبایو مثلی مثلا یزید حسین یزید دی تیری میری تک گل ہی نہیں قیامت توڑی میرے جائے تیرے جائیں دی بیعت نہ کرے سن فون رکھ سو تو میری گل سمجھو اس نے اتنا جو کیمرے لگے پہ علی کے لال نے یزید کی بیعت کا انکار کیا کیوں ماڈرن زمانہ ہے دنیا جدت اختیار کر رہی ہے اسکول کالج یونیورسٹی میں پڑھنے والا جوان میرے سامنے بیٹھا ہے کل رات کو نارووال مجلس سی بڑا خوبصورت جملہ کہہ دیا علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب نے میں بیٹھ کے سن رہا تھا مجھے بعد میں پڑھنا تھا کیا اچھی بات کر دی فرماتے ہیں ان قریب وقت ایسا آنے والا ہے کہ مذہبوں کے نام بدل جائیں گے ہر مذہب پیچھے رہ جائے گا اور 2 نئے نام دنیا کے سامنے بس 2 نام ہی 2 ہی رہیں گے اور 2 ہی کیٹیگریز رہیں گی ایک حسینی ہوں گے اور ایک یزیدی ہوں گے یہاں بات کر کے قبلہ تو چلے گئے لیکن اس کے بعد بات میں نے تمام کی اور خدا کی قسم وہ ماحول ابھی تک میرے سامنے آئے تو میری تھکن اتر جاتی ہے میرے بھائیوں کربلا مارکا ہی ایسا ہے جس نے دنیا کو 2 چہرے دکھائے ہیں ایک چہرے کو یزیدی کہتے ہیں اور دوسرے چہرے کو حسینی کہتے ہیں اگر حسینی بن کے بیٹھا ہے تو تیرے چہرے سے پتہ چل جائے گا ورنہ تیرا اپنا مقدر ہے میرا اپنا نصیب ہے یزیدی بھی زندگی گزار رہے ہیں اور حسینی بھی جی رہے ہیں لیکن دونوں کے اندر صرف زندگی گزارنے میں فرق ہے اور فرق یہ ہے کہ سارا سال یزیدیت زور لگاتی ہے یہ ثابت کرنے میں کہ حسینی کتنے گھٹ گئے ہیں صرف ایک مجلس کے بعد حسین بتاتے ہیں آؤ آ کے دیکھو اتنے بڑھ گئے میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھیں جو مشکل بات میں بلند ہو گئے جس کا ہاتھ نہیں اٹھ سکا مولا اسے بھی توفیق دیں ان کے نعرہ حیدری سر بڑی میں 24 اکتوبر انشاءاللہ زندگی رہی تو مانکے والا 24 ہے نا جی انکل اشرف کے ہاں امام حسین علیہ السلام میں ایسے ممبر پہ کرتا تو نہیں ہوں میرا مزاج نہیں ہے بندہ اعلان کر دے اور پھر کوئی مجبوری بن جائے اور نہ پہنچ پائے تو پھر بانیان کا بھی مزاج ذرا سخت ہے لیکن یہ ایک ایسا گھر ہے جس کا اعلان میں اپنے بہاف پہ کر رہا ہوں خود بھی اللہ مولا خیر کریں گے مانکے والا جی انشاءاللہ آپ کو سلام کریں گے حسین علیہ السلام نے قدم رکھے تو ہر کمیونٹی پیچھے رہ گئی 2 دنیا نے نئے چہرے دیکھے آج یونیورسٹی میں سب پڑھنے والا جوان سوال کرتا ہے اور وہ بات کرتا ہے تو دنیا دانتوں میں انگلیاں دبا کے سوچتی ہے کہ یہ جوان ہے اتنا پڑھے لکھے اس گل کڈی کتوں ہوئے میں چاہتا ہوں جس وقت شیعہ جوان 4 لبرل لوگوں میں 4 کمیونسٹ لوگوں میں 4 سوشلزم والوں میں 4 ایتھسٹ لوگوں میں بیٹھے تو کم از کم ایک شیعہ بھی ریپریزنٹ ایسے کرے حسینیت کو کہ دنیا دانتوں میں انگلیاں دبا کے سوچے کہ یار اس حسینیت نو منیا تو ہے یار دی گل تو ساڈے کول جواب تو کوئی نہیں معاملہ میرے بھائیو یہ ہے کہ کربلا کے میدان میں 2 لشکر ہیں اور دونوں کی پیشانی پہ اسلام لکھا ہوا ہے 18 جیٹھ کا دن نہ ہوتا میری مجلس نہیں ہے اسے احتجاج سمجھو یہ سارا محلہ مجھے چپ کر کے سن رہا ہے اب میں توڑا مہمان ہاں نہ دیو داد کون تو نہ دبے میں داد دیو لیکن گھٹو گھٹ اس مقدمے دی ونڈ تک کرو جڑا مہمان توڑے کو 18 جیٹھ دی دیاڑ لے کے آیا بے میری مجلس سمجھو احتجاج سمجھو
ہوں ہاں بھی کر چھوڑی انہیں تو میں سمجھ سکے کوئی میری گل اس قابل ہے کہ تسی کوئی حق ادا کیتا بھئی یا وانڈ کے فیصلہ کیتا نے. دو چہرے ہیں کربلا میں, دونوں کی پیشانی پہ مروت صاحب اسلام لکھا ہوا ہے. ایک چہرہ اسلام کا وہ ہے جسے یزید ریپریزنٹ کر رہا ہے, ایک اسلام کا چہرہ وہ ہے جسے حسین ریپریزنٹ. میں پڑھ کے چلا جاؤں گا, جب کسی نان شیعہ نے سوال کیا پھر کیا کرو گے, اس لیے یہ بات اپنے پلے سے باندھ دینا میرے بھائی, میرے جانے کے بعد بھی دعا کرو گے. ایک اسلام کا سر اٹھا کر سنے وہ طبقہ بھی جو یزید کو رضی اللہ کہتے کہتے اپنی بلوں سے سر نکال رہا ہے. آدھا 2026 بھی خدا کی قسم گزر چکا ہے. ایک اسلام کا چہرہ وہ ہے جو یزید دکھا رہا ہے جہاں سے آدھی آدھی رات کے وقت شراب, ناچ اور گانے کی آواز آتی ہے. ایک اسلام کا چہرہ وہ ہے جسے حسین ریپریزنٹ کر رہے ہیں, وہاں سے آدھی آدھی رات کے وقت تلاوت قرآن کی آواز ایسے آتی ہے جیسے شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹوں. نہ دے علی عباس عسکری کو داد, لیکن کم از کم شاہپور میں رہنے والا جوان لڑکا آج کی رات سونے سے پہلے یہ فیصلہ کیوں نہیں کر لیتا کہ اس نے قیامت کے دن رسول کا سامنا حسین کے ساتھ کرنا ہے یا یزید کے ساتھ. قیامت کے دن رسول کا سامنا. تسی تو تھوڑی جی داد دیو تو کم چنگا والا پجی ونجو خدا دے. جی وہ ذرا اپنے ہاتھوں کو کھولیے, ہاتھوں کو کھولیے, کھول ڈول کے ذرا تسلی نال, خوش ہو کے, محبت نال. او بھائی تو بڑا بڑا مسلمان ہے نا, تو بڑا بڑا کلمہ گو میں, ہر ویلے تیری کچھ مسلح ہوندا وے, تیرے ہاتھ تے تسبیح ہوندی ہے, تیرے سرے تے ٹوپی ہوندی ہے, تو چنگا بھلا مسلمان تے کلمہ گو وے, تو ہن یزید نو رضی اللہ بھی آکھنا شروع کر دیتا وے, تے گھٹو گھٹ سر تے قرآن رکھ کے اتنا تے دس بھی قیامت دے دن رسول دے متھے جو لگنا ہی تا حسین نال ٹور کے وینا ہی یزید نال. تھوڑے کو داد لین واسطے پنجابی میں مجلس پڑھ تو سکنا, لیکن ان کیمروں کے پیچھے سننے والے مجمع کو شاید مسئلہ ہو جائے, اس لیے بات. میرے اہل سنت برادران مجلس میں بیٹھے ہیں, میں اپنی پلکیں بچھا کے ان کے قدموں کے نیچے رکھتا ہوں. میرے امام حسین کے مہمان ہیں. امام بارگاہ شیعوں کی پراپرٹی نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہے, شیعہ فقط امام حسین کے نوکر ہیں. سر جی کم دی گل تے آ جاؤ, کم دی گل تے. شیعہ بھی بیٹھیں, سنی بھی بیٹھیں, آپ کو کس چیز سے مسئلہ ہے؟ آپ ہمارے سامنے وہ بات تو رکھیے. آپ کو علی عباس عسکری سے مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. علی عباس بھی خطا کار ہے, گناہ گار ہے, اس کا کرم ہے کہ وہ پھر بھی روٹی دیتا ہے. علی عباس کی ذاکری پسند نہیں ہے نا, علی عباس عسکری کرو جی سائڈ تے, گل مکاؤ. اے میرے جڑے بعد بیٹھے نے انہاں سن لیو, تے جے انہاں دے نال کوئی مسئلہ نہیں تے انہاں بھی اگنور کرو, ساڈے تو پہلے والے سن لیو. اس امام بارگاہ نال مسئلہ نہیں کسی ہوری لگے بن جائے. کسی قصیدے خان کے قصیدے پہ آپ کو مسئلہ ہے تو چھوڑ دیجئے. میری ذاکری پسند نہیں ہے تو بھائی میں نے کب کہا ہے کہ میں مکمل ہوں, میں کب کہہ رہا ہوں کہ میں عقل کل ہوں, بھائی گناہگار ہوں, میں چھڈو یار, میں اس پاسے کھلوتا ہوں, اس پاسے کر لیو. میں ارمان لگ سی خدا دی قسم سرگودا کے نوا کا علاقہ ہے, اگر یہاں پر میری بات ضائع ہو گئی, میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ان جوانوں کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے. آپ کو جس چیز پہ اعتراض ہے اس چیز کو چھوڑ. آپ کی نگاہ میں لنگر نیاز بدعت ہے, یہ جناب عباس کی حاضری کھانا شرک ہے, تو آپ نیاز مت کھائیے نا, آپ کے منہ میں کوئی ٹھوس تھوڑی رہا. اس محلے تے راضیاں تے ہن جملہ اس محلے والے پاس بھیجدا پیا. جے گل تساں بھی شام لئی وت پورے پنڈال نال ایک گل کرے سا تو ہو سکتا ہے ممبر اسے گل تے چھوڑ دیواں. جویں اے بولن ہن تہاڈا امتحان ہے, میرے پہ اعتراض ہے مجھے چھوڑیے, یہ تمام پڑھنے والوں پہ اعتراض ہے تو ان کو بھی چھوڑیے. کوئی قسم نہیں ہے, کوئی قسم نہیں ہے کہ جس پہ اعتراض ہے اسی پہ ٹائم ویسٹ کرنا ہے. یہ سفید داڑھی والے بزرگ, خدا آپ کی ہمیشہ حفظ و امان میں رکھے, خدا سایہ سلامت رکھے. دل بڑا ہو گئے, آپ ایسے خدا کی قسم بول رہے ہیں, اور کسی قصیدے خان سے مسئلہ ہے تو اسے بھی چھوڑ. لنگر نیاز بدعت لگتا ہے تو میرا بھائی کوئی ایمرجنسی ہے ہی نہیں. یہ جناب عباس کی حاضری تیرے نصیب میں, تیرے مقدر میں ہے ہی نہیں. ہم گن پوائنٹ پہ تجھے کھلا بھی نہیں رہے, کوئی تیرے منہ میں ٹھوس بھی نہیں رہا کہ تو آیا ہے تو کھا کے جائیے, کھانا لازم ہے, میں تمہارا امتحان. آپ کی نگاہ میں
मातम शरई अमल नहीं है। आपको लगता है कि अपने आप को मारना बिदअत है तो आप मासूम फिर मातम मत कीजिए ना, हुसैन के मातम की सफों में मत खड़े हो। लेकिन आप ऐसा रिएक्शन तो मत दें कि मातम का हाथ पड़ता यहाँ है और दर्द वहां पे होता है। खैर सर ले जी सवाद ले गल दा। किसी पढ़ने वाले से मसला है तो उसको छोड़िए। लंगर ने आज बिदत है तो मत कीजिए। मातम बिदत है तो मातम भी मत कीजिए। हमारे जाती फेल को छोड़ के हम क्या कर रहे हैं? मर्द बन काम की बात पर आ। और काम की बात यह है कि करबला के मैदान में हुसैन और यजीद लड़े हैं। रख सर पे कुरान और बता के दोनों में से हक पे कौन? 18 जेठ की दिहाड़े में 1.5 मिनट अपना फजाइल तमाम पे करता। सर एक जंग हो रही है करबला के मैदान में, एक मुकाबला हो रहा है। एक जानिब हुसैन है, दूसरी तरफ लश्कर यजीद है। सर पे कुरान रख के बता कि इन दो लश्करों में हक पे कौन है? ओ भाई, हर किसी का अपना ओपिनियन है, हर किसी को वो नसीब हो। जो लश्कर यजीद में थे उनके नजदीक यजीद हक पे था। और अगर आज भी यजीद के पैरोकारों को लगता है कि वो इस्लाम पे रह के ये कहते हैं कि यजीद हक पे था, तो फिर याद रखिएगा आपकी निगाह में अगर यजीद हक पे था ना, तो फिर याद रखिएगा हुसैन वो है जिसे कुरान ने इब्न रसूल कहा। और अगर आपको लगता है जी नहीं हुसैन हक पर ही थे, तो फिर आज रात सोने से पहले इतना जरूर सोचिएगा कि 61 हिजरी में करबला हुई है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से पर्दा करने के बाद वाले पहले 50 साल के अंदर ऐसा भी क्या हो गया कि एक शराबी अमीरुल मोमिनीन बन के बैठ गए। चुप तो इंज की थी ने, खुदा दी कसम है, चुप तो इंज की थी ने जिवें मैं किसी और जमाने की गल पे करता। दो चार बंदे तो हट के किसी बंदे साह ही नहीं लिया उच्चा, खुदा दी कसम। हुण हलाली हरामी दी रुपई बड़ा मेंबर टूटा तो सारे उठ पहुंचो। दो बारी मेंबर से हाथ मारा कोई हलाली हरामी वाली गल कर दे तो सारे उठ पहुंचो। एडी वड्डी जो मैं गल की तो पूरे मजमे च रहा तो चौथा बंदा मेरे नाल नहीं रलिया। सोशल ट्रेजेडी है। 71, 72 या 73 फिरके सर जोड़ के इस बात का फैसला करें कि रसूल अकरम के दुनिया बानी इस्लाम के जानने के बाद वाले पहले 50 साल में ऐसा भी क्या हुआ कि एक शराबी ने अमीरुल मोमिनीन होने का दावा कर दिया। आखिरी सवाल है, इसका जवाब दे रहा हूं। मेरे अपने जानने वाले लिबरल हैं, एथिस्ट हैं, कई किस्म के लोगों से बात करना पड़ती है। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं, कम से कम लोग सवाल तो करते हैं। हुसैन कायनात आदम, हाय हाय हाय। अब जुमला फिर वो आखिर में कहूंगा, उसके बाद ही फिर मसाइब शुरू करूंगा। पहले ये एक जुमला सुन लो। क्या जैदी साहब की याद आ गई? खुदा की कसम मुझे याद दिलाइएगा अगर जुमला मेरे जहन से निकले तो। हुसैन वाहिद था जिसने ऐलान कर दिया, यजीद याद रखी मैं तेरे खत के बाद घर छुप कर नहीं बैठा। ले तूने बैत का सवाल किया तो मैंने जवाब भी तेरे मुंह पे मारा। और मैंने घर को अंदर से नहीं, मैंने घर को बाहर से ताला लगाया है। यजीद मेरा 6 महीने का सफर है, और ये 6 महीने का सफर नहीं, दर हकीकत ये 6 महीने की तुझे मोहलत है। यजीद मैं 6 महीनों में वहां पे रहूंगा, वहां से गुजरूंगा, वहां से होता हुआ, वहां से चलता चलता, कयाम करता करता, वहां रुकता रुकता वो मेरी आखिरी मंजिल होगी। यजीद मैं 6 महीनों तक घर में नहीं, मैं घर से बाहर हूँ। जिससे किसी यजीद का डर हो वो कानों में उंगलियां दबाए कि उस तक आवाज नहीं आ रही, या घुटनों में सर छुपा ले। जिसके सीने में दिल नहीं, इमाम हुसैन का इश्क धड़क रहा है, मुझे उसका हाथ बुलंद चाहिए। और यजीद 6 महीने की तुझे मोहलत है। जितने लश्कर इकट्ठे कर सकता है कर, जितनी फौजें इकट्ठी कर सकता है कर, जितने खजाने लुटवा सकता है लुटवा। यजीद मैं घर से बाहर आ गया, और मैं जानता था जब मैं मैदानों में उतरूंगा तो तू बाहर नहीं आएगा, क्योंकि मैदानों में आना मर्दों का काम होता है, बुज़दिलों का काम नहीं होता। यजीद हाथ नीचे न करना, हाथ नीचे न करना, बात अगली है। अब हाथ नीचे न करना, पढ़ दूं जुमला, इशारा है, इसे समझ लेना। और यजीद
نہیں ہوتا. اور یزید آج تک تو کبھی کسی میدان میں نہیں اترا. تو کیا تیرا بھی کوئی کسی میدان میں, ارے تیرا بھی کوئی, یہ جوانی سلامت رہے. حسین کی آواز ہے, تو کیا تیرا بھی کوئی کسی میدان میں نہیں اترا. اور ادھر دیکھ, یہاں سے حسین اس بار اکیلا نہیں بلکہ ایک جلال والے بھائی کو بھی ساتھ لا رہا ہے جسے دنیا عباس علمدار کے نام سے یاد کرتی ہے. یزید جتنا تیرے میں دم ہے اتنے خزانے لٹوا کے لشکر اکٹھے کر. بڑا غرور ہے تجھے تیری طاقت پہ, بڑا گھمنڈ ہے تجھے تیری دولت پہ, بڑا اطرار ہے یزید اپنے لشکر کو. جا یزید, میں نے تیری اوقات مٹا کے رکھی. آئی یزید, میں تیری حیثیت ایسے مٹاؤں گا. میں حسین اعلان کر رہا ہوں, اپنے 9 لاکھ لے کر تو آ. یہاں سے 72 ہم آتے ہیں. یزید 10 محرم کا دن گزرنے دے. یزید اگر تو واقعی مرد ہے تو ایک بار کربلا کے میدان میں اپنا قدم رکھ. مروت میاں, جس بندے کے گھر کا چولہا حسین بادشاہ کی نالین کے صدقے میں جلتا ہے, مجھے اس کے دونوں ہاتھ بلند چاہیے. جس کے گھر کا چولہا کسی اور کے صدقے میں جلتا ہو, اسے اس کے ماں باپ کی قسم ہے وہ نہیں بولے گا, نہیں بولے گا, وہ نہیں بولے گا. حسین کی آواز آئی, یزید 10 محرم کا دن گزرنے دے, اس کے بعد میرا اعلان ہے عاشور سے لے کر قیامت تک تیری حکومت ختم, میری حکومت شروع. اور میری جیت کا اعلان ایسے ہوگا کہ 10 محرم سے لے کر قیامت تک اگر لوگوں نے کسی کو پیاسا رکھا تو جیت گیا, اور اگر سبیلیں لگ گئی تو حسین. شانی تو نہیں, گرمی تو نہیں بھی کھاندی, وہ تو اٹھ بات ہوں دو بھرا بار میں. یزید اگر لوگ پیاسے رہے تو میں تو مصائب شروع کرنے والا تھا. یزید اگر لوگ 1 منٹ زیادہ لوں گا. یزید اگر لوگ پیاسے رہے تو جیتا, سبیلیں لگی تو میں. یزید تیرا لشکر بڑھا تو جیتا, حسین کے عاشق بڑھے تو میں. تیرے نام پہ کسی نے اینٹ بھی جوڑی تو جیتا, میرے نام کے عزا خانے سجے تو میں نے آپ کو بھی زحمت دی ہے, میں آپ کو بھی زحمت دے رہا ہوں. آپ نے یہ کیمرہ پھیرنا ہے, مجھے وہ چہرہ دکھانا ہے جس پہ پریشانی ہے. میں کم از کم اسے پکھی جھال کے پوچھا تو صحیح کہ بھراوا بڑھ کے گئی. مربت میاں اشرف انکل, حسین کا دشمن بھاگ ہی نہیں سکتا. میں اتنی بڑی خدا کی قسم حد لگانے لگا ہوں. حسین کی آواز آئی, یزید ختم حسین کا بیان, مرد بند کے کربلا میں آ. اور میرا اعلان ہے 10 محرم سے لے کر قیامت تک اگر تیرا بیٹا خلیفہ کہلوایا تو جیت گیا. اگر حسین کے بیٹے امام, ہاتھ نیچے نہیں, ہاتھ نیچے نہیں, ہاتھ نیچے نہیں کرنے. ایک لمحے کے لیے بیٹھنا میرے بھائیوں, تمہیں مولا کا واسطہ کمرانے کے لمحہ مجھے دینا, اور ہاتھ نیچے نہ کرنا. یہ مجلس نہیں ہے, یہ احتجاج ہے. حسین کی آواز ہے, یزید چھوڑ ساری. ہے جی صاحب, میرا قد چھوٹا ہے, میری زندگی سے قیمتی جملہ ہے خدا کی قسم. میں 4تھے سال میں پہلی بار یہاں کلیجہ منبر پہ رکھ رہا ہوں. اللہ کرے میں بادشاہ. میرے شیعہ سنی بھائیوں, اس سے بڑے جملے نہیں ہوتے. حسین کی آواز آئی, لوگ پیاسے رہے تو جیتا, سبیلیں لگی تو میں. تیرا لشکر بڑھا تو میرے عاشق بڑھے تو میں. تیرے نام پہ کسی نے اینٹ بھی جوڑی تو میرے گھر گھر میں عزا خانے. کہاں گیا میرا بھائی, وہ کہاں گیا میرا بھائی. میرے نام پہ عزا خانے سجے تو میں. چھوڑ ساری باتیں, کربلا میں آ تو صحیح, اور میری شہادت تک بات ہی نہیں جانی. 10 محرم کی شام دیکھے تو کون دیکھے, 10 محرم کی صبح کا سورج چڑھے گا اور جنگ کی جیت کا فیصلہ ہو جائے گا. تو ایسے کہ 10 محرم کی صبح اگر کوئی میرا تیرے لشکر میں گیا تو جیت گیا, اور اگر تیرا خود چل گیا. بیٹھیے میرے بھائی, بس 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 تو جیت گیا. مولا مولا قبول کرے. اگر کوئی میرا تیرے لشکر میں گیا تو جیت گیا, اور اگر کوئی وہاں سے چل کے یہاں آیا, ایک آنسو, ایک آنسو, فقط ایک آنسو. سپر پاور یزید جتنا آج کمزور ہے اتنا ہی اس زمانے میں طاقتور تھا.
یہ ہندوستان کا سارا سندھ کا علاقہ، یہاں تک اس کی حکومت، وہ تمام سٹیٹس جو رشیا سے ریلیز ہوئی ہیں، میں اس پہ ڈھیر ساری بات کر سکتا ہوں، میں پھر کہہ رہا ہوں، میں پیچھے والوں کے سامنے شرمندہ ہو رہا ہوں، مجھے بالکل ایک ڈیڑھ روایت پڑھنی ہے مصائب کی۔ زیدی صاحب کی بلا کا جملہ ہے جو میں نے پیچھے بچا کے رکھا تھا، زیدی صاحب جس کی ہائے نکلی، خدا کرے کہ اس پہ کبھی وہ اپنے کسی غم میں نہ روئے۔ زیدی صاحب کی بلا فرماتے تھے، ساری دنیا جس یزید کے سامنے سر جھکا چکی تھی، ساری دنیا جس کے خوف سے ڈر رہی تھی، اس کے مقابلے میں ایک چکی پیسنے والی ماں کا بیٹا نظر حسن زیدی مرحوم خطیب آل محمد، ٹھیک روایت، ٹھیک پیچھے والوں سے بھی جی معذرت، میں ہر سال ایک ڈیڑھ شعر پڑھ کے ممبر چھوڑ دیتا ہوں، ہر سال ہی معاملات ایسے ہیں۔ اس بار میں اپنے اندر وہ شرمندہ ہو رہا تھا، بانیان ہر سال محبت سے بلاتے ہیں، تو میں اس بار جو ہے وہ میں نے آپ لوگوں کا کچھ وقت لیا ہے، اسے کوئی میری بات ناگوار گزرے تو معذرت قبول کیجئے گا۔ شعر سنیے، اس کے بعد ایک روایت سنیے اور میں جا رہا ہوں۔ ایک لفظ ہے پہنچنا، اردو زبان میں تھوڑی پنجابی چاہتے ہیں پوجھنا، صاف کرنا۔ سنیے، ظالم نے کیا ظلم بڑے جور و جفا سے، خنجر کو پہنچتا رہا زینب کی ردا سے۔ اور جلدی نہیں ہوتی، اس سے جلدی نہیں ہوتی۔ خنجر کو پہنچتا رہا، میں آپ کو ڈھونڈ رہا تھا، ایک مصرع پڑا ہے، کچھ لوگ روئے ہیں کچھ نہیں روئے، جو روئے تھے ان میں سے پیشتر چپ کر گئے، جو ابھی بھی رو رہے ہیں 2-3 منٹ چپ رہوں تو وہ بھی چپ ہو جائیں گے، یہ ایک فطری عمل ہے، میں چپ کروں گا آپ چپ ہو جائیں گے۔ انسان کتنا رو سکتا ہے، انسان تھک جاتا ہے، تاریخ کہتی ہے 40 سال۔ آپ مصائب سن کے رو رہے ہیں نا انکل جی؟ سید سجاد ایک لفظ خود پڑھتے تھے، خود روتے تھے، جس کے گھر ماں بہن یا بیٹی ہے اس کی ہائے میرے کانوں تک آئے۔ 40 سال جس لفظ نے سید سجاد کو خون رلایا ہے وہ لفظ تھا ہائے شام۔ کیا اچھی ہائے آئی ہے، کیا اچھی آواز بلند ہو گئی۔ میں لکھ وری آکھا، سادات مجھے معاف کریں گے، آپ گھڑی میں 2.5 سے 3 منٹ کا ٹائم رکھیں، مجھے ممبر چھوڑنا ہے۔ ہائے شام شام شام، بڑے حوصلے سے جملہ سنیے گا، تاریخ کہتی ہے سید سجاد شام شام کہہ کے رو رہے تھے، ابن منذر قریب آ گیا، صحابی ہے میرے مولا سجاد کا، پاس آ کے کہتا ہے مولا میں آپ کو جب دیکھتا ہوں آپ شام شام کہہ کے روتے ہیں، شہادتیں کربلا میں ہوئی ہیں، شام کو یاد کر کے روتے ہیں کیوں؟ تاریخ کہتی ہے میرے امام کی چیخ نکلی، میرے امام دی ڈھا نکلی ہے انکل جی، میرے امام نے رکھے فرمایا ابن منذر شہادتیں کربلا میں ہوئی ہیں لیکن شام پہ مجھے دکھ پڑا ہے۔ اس نے کہا مولا کیا دکھ ہے؟ پتہ نہیں وہ کون ہوگا مروت صاحب جس کا ہاتھ سینے پہ نہیں آئے گا۔ اس نے کہا مولا کیا دکھ ہے؟ میرے امام نے رو کے فرمایا یوں تو ہمیں تمام راہ مارتے رہے لیکن جب ہم لوگ بازار شام میں داخل ہوئے ان ظالموں کے ظلم کے رنگ تبدیل ہو گئے۔ اس نے کہا مولا کیسے؟ فرماتے ہیں مارتے تو تمام راہ رہے تھے لیکن بازار شام واحد جگہ ہے جب وہاں ہمارا قافلہ داخل ہوا تو جس ظالم کا دل کرتا تھا وہ ایک ہاتھ سکینہ کی زلفوں میں ڈال کے وہ دوسرے ہاتھ سے تماچا مار کے کہتا تھا بلا عباس، آواز دے اپنے غازی کو۔ میں کروڑ میں 1000 واری تیرا غازی تیرا غازی تیرا غازی کہاں ہے؟ ممبر چھوڑ لوں اسی روایت پہ، نہیں ہے ہمت نہیں ہے، گرمی ڈھیر ہے، مجھے آپ لوگوں کا بھی احساس ہے، آج والوں کا بھی احساس ہے، بانی مجلس کی سال کی محنت ہے، میں کہتا ہوں میری زندگی سے قیمتی مر جانا چاہیے ایسے قیامت ہمیں جملے پڑھنے سے پہلے۔ تاریخیت کے واقعے کربلا کے بعد نا جناب مختار نے قیام کیا،
اور قاتلان حسین کو پکڑنا شروع کیا. ہر قاتل کو بھائی جان پکڑ لیا. میرے بھائی سب سے مشکل تھا حرملہ کو پکڑنا. قاتل علی اصغر سب سے مشکل سے گرفتار ہوا. مجھے ہائے سنائی دے. اور یہ وہ ملعون ہے جس کے بارے میں میرے چھٹے امام نے فرمایا ہے کہ اس نے ہمارے محمد کو ایسے رلایا ہے. حرملہ نے جو تیر چلایا تھا وہ تیر اصغر کی گردن پہ نہیں ہمارے محمد کے دل پہ لگا. جس وقت اس ملعون کو پکڑ کے نا ممبر چھوڑ رہا ہوں, اس سے جناب مختار کے دربار میں لاتے گئے. یہ نظر آتا گیا. میں کہہ رہا ہوں بستر پہ بھی رو گے میرے بھائیوں, آمادہ رہنا کہ تم نے ہائے کرنی ہے, آنسو مان کے بیٹھنا. میں کہہ رہا ہوں تمہارے دل میں یہ باتیں سفر کریں گی جو اگلے 1 سے 2 منٹ میں تمہیں صاحب سنا رہا ہوں. اور اسی پہ سلام. ایسے دل پہ ہاتھ آیا ایسے, اور جلدی کی پوچھنے میں. فرمایا بے غیرت مجھے جلدی بتا, کربلا کے میدان میں تو نے کب کہاں کسے کس کو اور کیسے مارا؟ پتھر ہے اشرف انکل کامران میرے بھائی اس بندے کے سینے میں, سرکار جس کی ہائے نہیں نکلے گی. نظریں زمین میں گاڑ کے کہتا ہے مختار مر جائے گا. مختار نسون, مختار میں نے کربلا کے میدان میں اور کچھ نہیں کیا. مختار میں صرف 4 تیر لے کر گیا تھا. مختار میں نے وہ 4 تیر چلائے. مختار کا ہاتھ دل پہ آیا. مختار نے کہا جلدی بتا, میرا کلیجہ پھٹنے پہ آیا ہوا ہے, تو نے پہلا تیر کب کہا کسے کیسے مارا؟ بڑے درد میں رو رہے ہیں, بڑے درد میں رو رہے ہیں. بڑی اچھی لگ رہی ہیں آنکھیں, بہت سونی ہاتھ بھی لٹ دیے بھائی جان. یہ جملہ کو میری بیوی مجھے معاف فرمائیے گا, میں آپ کے بیٹے کے عاشقوں کی جھولیوں میں قیامت اتار رہا ہوں. مختار پتہ نہیں وہ بندہ کون ہے یار جس کی ہائے نہیں نکلے گی. مختار نے کہا جلدی بتا تو نے پہلا تیر کب چلایا؟ کہتا مختار مر جائے گا. میں نے پہلا تیر تب نکالا جب عباس نہر سے مشک بھر کے خیموں کو لوٹا. وہ بندہ بڑا امیر ہے جس نے ابھی بھی ہائے نہیں کی. کہتا ہے عباس خیموں کی طرف جا رہا تھا, ابن سعد نے اعلان کیا پانی خیمے میں پہنچا تو ہم جیتی ہوئی جنگ ہار جائیں گے. مختار نے کہا بتا پھر کیا کیا؟ کہتا ہے عباس کو روکنا تھا. جب عباس خیموں کی طرف جا رہا تھا اس وقت میں نے پہلا تیر غازی کی آنکھ میں مارا. بڑا امیر ہے وہ بندہ جس نے ماتم نہیں کیا اس جملے پہ. کہتا ہے غازی تڑپ کے رہ گیا. عباس کی آنکھ میں تیر ہے, عباس کا ایک شانہ قلم, عباس کا بھائی جان دوسرا ماتم. ماتم کرنا ہے میرے بھائی, بڑے حوصلے سے آپ جملہ سنیے گا. عباس کا دوسرا شانہ قلم, عباس کی آنکھ میں تیر ہے. چھوٹی اولاد والے سار اٹھائیں گے مروت صاحب اس جملے پہ. کہتا ہے بازو کٹوا کے آنکھ میں تیر کھا, میں رکوں گا نہیں ماتم کرتے اللہ, آنکھ میں تیر کھا کر بھی جس غازی کے قدم نہیں لڑکھڑائے. کہتا ہے میں نے اسی عباس پہ فوراً دوسری قیامت توڑی. جس کی آنکھ میں تیر مارا تھا وہ نہیں لڑکھڑایا. عباس کو تکلیف دینے کے لیے میں نے اس سے بڑا ستم کیا. میں نے اسی لمحے دوسرا تیر سکینہ کی مشک میں مارا. اور غازی کے ارمان کربلا کی ریت پہ جسے ہاتھ حسین نے دیے میں اس کا ماتم دیکھنا چاہتا ہوں. کہتا ہے پہلا تیر غازی کی آنکھ میں چھوڑ رہا ہوں ممبر, دوسرا تیر مشک سکینہ میں مارا. مختار روتے روتے زمین پہ بیٹھ گیا. چیخیں نکلی مختار کی. مختار نے کہا جلدی بتا, میرا کلیجہ پھٹنے پہ آیا ہوا ہے. میرے بھائی 18 جیٹھ ہے, امام حسین کی شہادت کا وقت ہے. وہ بندہ پتھر کا بنا ہوا ہے جس کی ہائے نہیں نکلتی. کہتا ہے مختار تیر بڑے چلائے ہیں لیکن مختار میں نے مقتل کی زمین ہلتے دیکھی ہے تیسرے تیر پہ. مختار نے دونوں ہاتھوں سے کلیجہ سنبھالا. کر دو ماتم. کہتا ہے مختار مر جائے گا. میں نے تیسرا تیر اس وقت چلایا جب حسین اصغر کا منہ چوم رہا تھا. زہرا کے لال نے خشک لب اصغر کے لبوں پہ رکھے. میں جی ماتم ماتم میرے بھائیوں, میں چوتھے تیر پہ ممبر چھوڑ جاؤں گا. تاریخ کہتی ہے مختار کو غش آ گیا. مختار کو سپاہیوں نے میرے بھائی بڑے حوصلے سے مختار کو سپاہیوں نے ہوش دلایا. مختار اٹھا, آواز آئی جلدی بتا میری زندگی ختم ہو رہی ہے. چوتھا تیر کس پہ؟ چوتھا تیر کس؟ میرے بھائی میں کہہ رہا ہوں زندگی بھر رونے کے لیے یہ چوتھا تیر کافی ہے. کس پہ چلایا؟ کہتے ہیں مختار ایک تیر رہ گیا تھا. مروت صاحب امام حسین کا ممبر ہے, یہ جناب عباس کا ہاتھ ہے. میں نے رخسار زخمی دیکھے ہیں, میں نے رخسار اربعین حسینی پہ کربلا سخی حسین کی نگری میں چہرے پھٹ
ماتم کرتے کرتے اس تیر پہ میں کہتا ہوں کربلا کی سواری مانگ لینا. کہتا ہے تیر 1 بج گیا تھا, حسین بھی اکیلا رہ گیا تھا. مختار نے کہا جلدی بتا پھر کیا کیا. کہتا ہے مختار بڑی دیر نشانہ باندھنے کی کوشش کی ہے, پھر بھی تیر حسین پہ نہیں چلا سکا, کیونکہ مجھے حسین کے جسم پہ خالی جگہ ہی نہیں ملی. اور سہرا کا لال زخموں سے ماتم, کہتا ہے سہرا کا لال زخموں سے چور تھا, مجھے حسین کے جسم پہ خالی جگہ نہیں ملی. مختار نے کہا پھر کیا کیا. یہ میرا مولا عباس بڑی جلالیوں والا ہے, میں اپنے غازی کی بارگاہ میں پہلے معافی مانگتا ہوں, پھر اس کے بعد جملہ کہتا ہوں. مختار نے کہا پھر. کہتا ہے تیر حسین پہ نہیں چلا, کیونکہ حسین کے جسم پہ زخم اتنے تھے, مجھے تیر چلانے کی جگہ نہیں ملی. بی بی مجھے معاف کیجئے گا. مختار نے کہا پھر کیا ہوا. کہتا ہے بڑے انتظار کے بعد حسین زین ذوالجناح پہ اکیلا 9 لاکھ کے سامنے, ہر بندہ سر پہ ماتم کرے گا. حسین 9 لاکھ کے سامنے آیا اور حسین نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا اماں, اماں کہنے کے لیے حسین کا منہ کھلا, اور میں نے چوتھا تیر حسین کے, اور میں نے کھلے ہوئے حلق میں اور زہرا کا لال زین سے. بڑی مقبول اور مرحوم سے مولا کمال ذاکر شریف